العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال الله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو ضمیر، قلب اور روحانیت تمام انسانوں کو عطا کی ہے، اس کی مثال یوں سمجھیے ایک کھیتی کی ہے۔ اگر کاشتکار اپنی کھیتی کے اوپر محنت کرتا ہے، وقت پر اس کی جوتائی کرتا ہے، پانی کی ضرورت ہے، مٹی کو بھی پیاس بجھانے کی ضرورت پڑتی ہے اپنی صلاحیت اور توانائی کو باقی رکھنے کے لیے، وقت پر پانی دیتا ہے، اور کھیتی کے اندر خودرو جو گھاس پھوس اگ آتے ہیں، جھاڑ جھنکاڑ اگ آتے ہیں، ان کو وہ نکال دیتا ہے اور خوب اچھی طرح سے مٹی کو کاشتکاری کے قابل بنا دیتا ہے۔ تو جب اس کے اندر وہ دانہ ڈالتا ہے تو دانہ اگنے میں اور پھر کوپل کو آگے بڑھنے میں، بالیوں کو قبول کرنے میں، غلہ فراہم کرنے میں کوئی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تکلیف نہیں آتی۔ بالکل یہی مثال ہمارے دل کی ہے، ہمارے ضمیر کی ہے۔ اللہ نے جو ایک ملکوتی صفت ہمارے اندر رکھی ہے، اگر ہم اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، غفلت کے پردوں کو چاک کرتے ہیں اور پوری حساسیت کے ساتھ، جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہم اپنا ہر کام انجام دیتے ہیں، تو میرے دوستو نیکیوں کا وجود ہمارے سراپا سے برپا ہوتا رہتا ہے، دنیا اس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے دل کے اوپر نگرانی نہیں رکھتے، اپنے ضمیر کو ہم ناجائز لذتوں سے، دنیاوی شہوتوں سے اگر پاک بنانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہمارا نفس اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی جو شیطان ہے،
مل کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری زندگی کو کہاں تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ ہم اور آپ دنیا کے اندر رہتے جیتے اور بستے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کا دیکھ کر کے اچھی طرح سے ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی پاکیزہ سیرت سے پیار کرنا یہ اس کی زندگی کا حاصل بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ جسے میری محبت کا دعویٰ ہے اسے پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ آپ کے اتباع ہی میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اور آپ کی پاکیزہ زندگی کو آدمی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنی زندگی کے تمام گوشوں میں عمل کرنے کی جد و جہد اور کوشش کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شخصیت پر کیا کہنا، آپ کی تعریف ساری دنیا مل کر کے صرف قیامت تک تعریف ہی کرتی رہے تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ یہ انسانیت نہیں چکا سکتی۔ اور پیغمبر تو اس روئے زمین کے اوپر تشریف لائے، ان کے علاقے متعین تھے، ان کی قومیں محدود تھیں، ان کے خطے طے شدہ تھے، لیکن ایک عالم گھیر گھٹا بن کر کے جو شخصیت اس روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی فلاح و بہبود اور اخروی نجات کی ضمانت لے کر کے آئی، وہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی سنت اور آپ کی سیرت یہ ہماری تلاش اور جستجو ہونی چاہیے۔ ہر عمل کے اندر میرے دوستو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے، مومن ہو کر کے دنیا کی تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی چکا چوند میں الجھ کر کے ان کے پیروکار بن جاتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تلاش اور آپ کے کردار کی جستجو یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ ہم اس کے اندر غفلت برتنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں اپنی نظروں سے گرا دیا۔ میرے دوستو آج ذلت، رسوائی، پستی اور پسپائی یہ ملت اسلامیہ کا مقدر بنتی جا رہی ہے، تو اس میں صرف غیروں، باطل اور طاغوت کی سازشوں ہی کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً باطل ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ نبردآزما رہا ہے، ہمیشہ یہ کشمکش رہی ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی یہ کشمکش جاری رہے گی۔ اس سے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں چھٹی ملنے والی نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے گریبان کے اندر بھی آج یقیناً جھانکنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم اپنے کاروبار کے سلسلے میں، ہم اپنی تجارتوں کے سلسلے میں، ہم اپنے دنیاوی معاملات کے سلسلے میں چست ہوتے ہیں، چاق و چوبند ہوتے ہیں، ایک ایک باریکی کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے، میرے دوستو کیا دین کے معاملے میں بھی ہم یہی گہری نظر اپنی زندگی کے اوپر رکھتے ہیں، اپنے بال بچوں کی زندگی کے اوپر رکھتے ہیں کہ ہمارا وہ بچہ
جس کو کبھی آگ کی اگر ایک ہلکی سی لو بھی لگ جائے، اس کی تپش سے بچانے کے لیے ہم دوڑتے بھاگتے اور اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ تو دنیا کی معمولی ہلکی سی آگ ہے، اس سے بچانے کے لیے تم فکر مند ہو رہنا بھی چاہیے، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کی، مرنے کے بعد کی زندگی ان کی باغ و بہار بن جائے، قبر میں پہنچتے ہی جنت کی کھڑکیاں ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے کھل جائے۔ قبر جو 2-2.5 فٹ کی بغیر کسی روشن دان اور کھڑکی کی جگہ ہوتی ہے، اس قبر کو اللہ تبارک و تعالی تا حد نگاہ وسعت دے دے، کشادہ کر دے، جنت کی ہوائیں قبر کے اندر آنی شروع ہو جائے۔ میرے دوستو، ہمیں کبھی بیٹھ کر کے ان باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہم مکان بناتے ہیں تو اگر ہمارے پاس انجینئر بلانے کی طاقت نہیں ہے اپنے مکان کو خوب اچھی طرح سے پرکشش بنانے، ہوادار بنانے کے لیے، تو کم سے کم جو لوگ اس میدان کے ماہر ہوتے ہیں اور مفت میں وہ ہم کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو تو ہم ضرور اپنے یہاں بلاتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی اس جگہ کے اوپر مکان کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ذرا مشورہ دو کیسے کیسے کیا بنائیں، کیسی کھڑکیاں بنائیں کہ ہوا آر پار ہوتی رہے، کوئی حبس نہ ہو ہمارے مکان کے اندر، کوئی گھٹن محسوس نہ ہو۔ مکان چھوٹا ہی صحیح، بنانے میں اگر ترتیب پیش نظر رکھی جاتی ہے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ باعث آسائش بھی ہوتا ہے، راحت کا سامان بھی ہوتا ہے، اور پھر جاذب نظر بھی ہوتا ہے، پرکشش بھی ہوتا ہے۔ بنگلے بناتے ہیں لوگ، چھوٹے چھوٹے مکانات بناتے ہیں، تو چلو معمولی درجے کا آدمی بھی اگر مکان تعمیر کرتا ہے تو اس میں روشن دان، کھڑکی، دروازے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ اور قبر میں جب ہم جاتے ہیں تو دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے؟ قبر کے اندر میرے دوستو نعش کو اتار دیا جاتا ہے، اور پہلے ہی سے ہر سمت مٹی ہی مٹی، نیچے بھی مٹی، دائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، آگے پیچھے بھی مٹی، سر کی جانب، پائنٹے کی جانب، صرف نعش کو اتارنے کے لیے اوپر کا حصہ کھلا ہوا ہے۔ وہ بھی نعش اتارنے کے بعد پہلے لکڑی کی پٹریوں سے، بانس سے انہیں بند کیا جاتا ہے، اور پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پڑھ پڑھ کر کے ہم اور آپ 3 مٹھی مٹیاں اسی قبر کے اوپر ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ من و مٹی سے ہم اس قبر کو ڈھک دیتے ہیں۔ کہیں کوئی کھڑکی نہیں، کہیں کوئی روشن دان نہیں۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی کے بارے میں ہماری فکر مندی یہ معیوب نہیں ہے، یقیناً ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، جائز حدود میں رہ کر کے آسائش کی زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن آخرت کے بارے میں بھی ہمیں غفلت کا شکار ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی ہے میرے دوستو۔ اس دنیا کی قیمت تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک پیغمبر کے ارشاد کے مطابق ایک مچھر اور مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں خلجان پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین دنیا کے اندر روئے زمین کو فتنوں سے، فتینوں سے
پاک و صاف رکھنے کے لیے جدوجہد کیوں کی؟ میرے دوستو، یہ ہمارا اور آپ کا فرض ہے۔ اگر اس روئے زمین کے اوپر نیکیوں کا رواج ہوگا تو دنیا کے اندر سے فتنوں کا، ابتلا کا خاتمہ ہوگا، اور اگر دنیا کے اندر برائیوں کو فروغ ملے گا، پاپ بڑھے گا، خیانتیں عام ہوں گی، چوری چکٹے کی جائیں گے، تو میرے دوستو اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے تمام انسانوں کے اوپر اس برے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ باقی ہمارے بزرگوں کی کبھی یہ نیت، کبھی یہ غرض نہیں رہی کہ ہم اسی دنیا کی آسائش کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا پر اپنی بات کو منوانے کے لیے تھوپنا چاہے، بالکل یہ غرض نہیں ہمارے بزرگوں کی کبھی رہی ہے، بلکہ اس روئے زمین کو فتنوں سے، پاپ سے، خیانت سے انسانوں کو بچانے کے لیے ہر زمانے کے اندر کام کیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر ایک طرف یہ ارشاد فرمایا ہے التائبون العابدون الحامدون، وہ بندے جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر کے روتے گڑ گڑاتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں، جو حتی المقدور اپنے پروردگار کی عبادت میں سرمست رہنے کی کوشش کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا میں ہمیشہ رطب اللسان رہنے والے ہیں۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون، اور دنیا کی لذتوں سے کنارہ کش ہو کر کے اللہ کے حکم پر بھوکے پیاسے روزہ دار بن کر کے زندگی گزارنے کے لیے بھی وہ آمادہ اور تیار رہتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ الراکعون، جو اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر کے رکھتے ہیں۔ الساجدون، جو اللہ کے سامنے اپنی ناک اور پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کے اپنی ذلت، اپنی ناتوانی، اپنی مسکنت، اپنی پستی اور اپنی بندگی کا مظاہرہ اپنے پروردگار کے سامنے کرنے والے ہیں۔ السائحون الراکعون الساجدون، اس کے بعد کیا فرمایا؟ صرف اپنی حد تک نہیں، الآمرون بالمعروف، وہ ساری دنیا کے اندر نیکوکار بن کر کے چلتے پھرتے ہیں اور نیکیوں کو فروغ دینے کے لیے ایک ایک دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ جو مجرمین ہیں ان مجرمین کو بھی آ کر کے بتلاتے ہیں، اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں کہ انسانیت کو تاخت و تاراج ہونے سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ظالموں کو تو ٹوک انداز میں ان کے ظلم پر متنبہ کیا جائے، ان کے جرم پر انگشت نمائی کی جائے، حتی الامکان اسے دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ الآمرون بالمعروف، نیکیوں کا وہ حکم دیتے ہیں، نیکیوں کے پرچارک ہیں، نیکیوں کی تشہیر کرنے والے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اور جس طرح نیکیوں کا حکم دینا یہ خیر کا کام ہے، میرے دوستو ایسے ہی برائیوں سے لوگوں کو باز رکھنا اور روکنا، ان کے جرم پر اس جرم کی پاداش میں جو دنیا کے اندر انسانی زندگی کے اوپر برے اثرات پڑنے والے ہیں ان سے آگاہ رکھنا، اور پھر ما بعد الموت زندگی جو آنے والی ہے نہ ختم ہونے والی، وہاں جا کر کے اس جرم کا کیا ان کو بھگتان کرنا پڑے گا، اس سے آگاہ رکھنے کی ذمہ داری اٹھانا یہ نہی عن المنکر کا کام ہے میرے دوستو۔ تو وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں، والناہون عن المنکر،
والحافظون لحدود اللہ۔ آج میرے دوستو، شرمگاہوں کی حفاظت، اپنے ناموس کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا اس پرآشوب ماحول کے اندر ایک دشوار ترین مرحلہ بنتا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسلیں تباہی اور بربادی کے دہانے کے اوپر مسلسل جا کر کے کھڑی ہو رہی ہیں۔ یہ اسمارٹ موبائل نے، اینڈرائڈ فون نے ہمارے بچوں کے ساتھ میرے دوستو اگر ہم نے نگہداشت کا اور ان کی نگرانی کا معاملہ نہیں رکھا تو تباہی اور بربادی یہ ہر گھر کے اندر گھس چکی ہے۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان حدود میں رہ کر کے انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جسے طاقت ہے اس بات کی کہ وہ اپنے علاوہ اپنی حرم کا، اپنی اہلیہ کا، اپنی بیوی کا، اپنی منکوحہ کا خرچ برداشت کر سکتا ہے، اسے نان و نفقہ اور سکنا فراہم کر سکتا ہے تو وہ جلدی سے شادی کر لے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جسے اس کی طاقت نہ ہو تو اسے کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو رمضان المبارک کا روزہ تو فرض تھا، اسے تو آپ رکھتے ہی تھے۔ ہفتے کے 2 دن عموماً پیر اور جمعرات کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کی، انسانیت کی تعلیم کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہر مہینے کے ایام 20، 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ آپ جن باتوں کی لوگوں کو تلقین اور تعلیم کیا کرتے تھے، آگے بڑھ کر کے پہلے خود اس کے اوپر آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمل کیا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے اس انقلابی پیغمبر اور دنیا کی تمام انقلابی شخصیات کے درمیان وہ دستور تو بناتی رہی لیکن ان دستوروں کے اوپر خود عمل نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جن باتوں میں خیر و فلاح اور بہبود کا دعویٰ انسانیت کے لیے کیا اور تعلیم پیش کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود آگے بڑھ کر کے اس پر عمل کیا۔ آپ نے نماز کا حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کا یہ انداز اپناؤ، تو آپ نے نماز پڑھ کر کے دکھائی۔ پوری زندگی آپ نے نماز پڑھی۔ میدان جہاد کے اندر بھی میرے دوستو مجاہدین آتے اور جاتے رہے، جماعت کا اہتمام تک ترک نہیں کیا گیا۔ یہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دوستو ہمیں دل عطا کیا ہے، ہم اس دل کو بنانے کی فکر کریں، اور اللہ نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کی پابندی کرنا یہ ہمارا اور آپ کا یہ فرض ہے، اور ہم اپنی نسلوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اپنے دل کے اندر یہ فکر لے کر کے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ نیکی کا، خیر کا رواج اس روئے زمین کے اوپر ہوگا، اور پھر انسانی زندگی کی جو کھیتی ہے وہ بالکل ہری بھری ہوگی۔ نیکیوں کے بیج بوتے رہو اور لہلہاتے ہوئے میرے دوستو خیر کے اور برکت کے پھل اس روئے زمین
زمین کے اوپر بھی کھاتے رہو، دنیا کے اندر بھی میرے دوستو ہماری زندگی بڑی ہی آسائش اور آرام کے ساتھ گزر جائے گی، اور اصل آسائش اور آرام کی تلاش اور جستجو کی فکر تو ہمیں آخرت کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے حدود کی حفاظت اور نگہداشت کرنے والے ہیں وبشر المؤمنین، اہل ایمان لوگ، انہیں تو آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت سنا دیجئے، اللہ ہی نے نوازنے والا ہے۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان نیکی کے کاموں پر نوازنے کا وعدہ کرتا ہے، ایسے ہی آپ یہ بات بھی یاد رکھیے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن المنکر۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے یہ آیت میرے دوستو رہتی دنیا تک کے انسانیت کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنی ذات پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے آس پاس پر، اپنے ارد گرد ماحول اور سماج سوسائٹی کے اوپر توجہ نہیں دی اور جرم کو پنپنے دیا، برائیوں کو آگے بڑھنے دیا، تو ایک دن وہ آئے گا کہ گناہوں کا یہ سیلاب تمہارے گھر کے اندر بھی داخل ہو کر کے رہے گا۔ بنی اسرائیل نے یہی تماشا کیا، اپنے پیغمبروں کی ایک نہ سنی، اور وہ جو حکم دیتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لائی ہوئی تعلیمات اور ہدایات پر لوگوں کو لانے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان کوششوں کے اوپر یہ تمسخر کیا کرتے تھے، یہ ٹھٹھے کیا کرتے تھے، انہیں آخرت کے بارے میں پختہ یقین ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے لعنت کا طوق اس دنیا کے اندر بھی ڈالا گیا۔ وہ کتنا بھی تمطراق کے ساتھ اپنے ظلم کو، اپنے تشدد اور جبر کو روا رکھ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی لعنت اور پھٹکار میرے دوستو اس کا مقدر ہے، جو اللہ کے حکموں کی تعمیل سے پہلو تہی کرتا ہے، اللہ کی لعنت کا وہ مستحق ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ کیوں؟ یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، اور یہ کبھی اپنے ارد گرد کے اوپر، اپنے ماحول کے اوپر، اپنے سماج کے اوپر، اپنے بال بچوں کے اوپر منکرات سے روکنے کا اپنے دل میں جذبہ پروان چڑھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اپنے دل کی کھیتی بنانی ہے، یہ فکر لے کر کے چلیں، اور جب دل کی کھیتی بنے گی تو ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا ہے، یا جس نہج کے اوپر آج پوری پامردی اور طاقت کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے دل پر یہ بات واضح اور منکشف ہو جائے گی کہ وہ دنیا کی لالچ لے کر کے میرے دوستو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے، ان کے ایمان کے تحفظ کے لیے، مذہب اسلام کے تحفظ کے لیے یہ سارے امور وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی بساط کے بقدر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے شانہ بشانہ اور ان کے قدم سے قدم ملا کر کے آج مل کر کے کھڑے ہو کر کے میرے دوستو اوقاف کے تحفظ کے لیے ہمارے اکابرین کی طرف سے جو خطوط، جو رہنمایانہ ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں، قانون کے دائرے میں رہ کر کے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خرد برد کی لعنت سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول نے زمینوں کو ہڑپنے پر ایک بالشت زمین کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اگر کسی شخص نے ناجائز طور پر کسی کی ایک بالشت زمین کو ہڑپ کر لیا ہے تو ساتوں زمین کا طوق بنا کر کے قیامت کے دن اس کے گردن میں جھولا لٹکا دیا جائے گا۔ کتنا دھنسے گا وہ، کتنا گرے گا وہ۔ لوگوں کو میرے دوستو ایسے جرائم سے باز رکھنے کے لیے ہمیں انفرادی طور پر بھی ان غلط کاموں سے بچنا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی اگر کہیں ابتلا ہے تو ہمیں لوگوں کو سمجھانے اور ان کی فہمائش کرانے کی ضرورت ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کی آسائش اور راحت کے لیے ہم اپنی آخرت کو کیوں تباہ اور برباد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کے حقوق کو پہچان کر انہیں ادا کرنے کی اور اپنے فرائض کو پہچان کر کے ان سب کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔